بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم اصول الفقہ المظفر کا سبق نمبر 142 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ ایک نئی بات کا آغاز کریں گے جو اس بارے میں ہے کہ آیا اطلاق کی کلام پہ دلالت ہوتی ہے اور دلالت وضعی ہوتی ہے، یا ہمارے پاس کوئی اور ایسی دلیل موجود ہے جو کہ اطلاق کے کلام کو بیان کرتی ہے۔ انشاءاللہ اس کو ہم تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے ابتدا میں اشارہ کیا تھا اپنی پہلی بحث میں اور تیسری بحث میں، چونکہ ہمارا مسئلہ رابعہ ہے۔ فرماتے ہیں جو مسئلہ اولا اور جو مسئلہ ثالثہ تھا اس میں ہم نے اس بارے میں اشارہ کیا تھا کہ جو اعلام شخصی یا معرف الف لام عہدی یا وہ جو عام ہوتے ہیں، فرماتے ہیں ان میں جو اطلاق ہوتا ہے وہ افراد کے اعتبار سے نہیں ہوتا بلکہ حالات کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان میں جو اطلاق ہوتا ہے آیا اطلاق بالوضع ثابت ہے؟ یعنی کیا مطلب بالوضع سے مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ وضع کرنے والے نے اور واضع نے جب ان الفاظ کو وضع کیا تھا تو اطلاق کے لیے ہی وضع کیا گیا تھا، یا یہ کہ نہیں یہ بالوضع ثابت نہیں ہوتا بلکہ مقدمات حکمت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ مقدمات حکمت سے مراد انشاءاللہ اس کی تفصیل بھی آگے، یعنی ایک الگ دلیل ہے، یعنی وضع جو ہے وہ کسی اور معنی کے لیے ہے، علام شخصی کسی اور معنی کے لیے وضع کیا گیا، لیکن جو ہم اس سے اطلاق سمجھ رہے ہیں حالات کے اعتبار سے، یہ اطلاق سمجھ رہے ہیں کسی دوسری دلیل کے لیے جس کو ہم مقدمات حکمت کا نام دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کلی طور پر ہمارے سامنے اطلاق نہیں پایا جاتا بلکہ اس میں تفصیل موجود ہے۔ تفصیل کس اعتبار سے؟ فرماتے ہیں جہاں تک تعلق ہے اعلام شخصی، معرف الف عہدی اور عام کا تعلق، فرماتے ہیں ان میں مقدمات حکمت کے ذریعے ہمیں دلالت معلوم ہوتی ہے۔ یعنی یہاں پہ علام شخصی، معرف الف لام عہدی اور عام کو اصلاً وضع نہیں کیا گیا اطلاق کے لیے بلکہ ان کو وضع ان کے اپنے معنی موصولہ کے لیے، ان کے معنی مخصوص کے لیے کیا گیا ہے، لیکن جو ہم اطلاق سمجھ رہے ہیں وہ مقدمات حکمت کی وجہ سے سمجھ رہے ہیں۔ یہ تفصیل انشاءاللہ باقی صورتیں بھی آگے بیان کر رہے ہیں۔ المسئلۃ الرابعۃ حل الاطلاق بالوضع، آیا کلام میں جو اطلاق آتا ہے وہ وضع سے ثابت ہوتا ہے؟ یہ سوال ہے ہمارا، اس کا جواب انشاءاللہ اس کے درس میں دیں گے۔ لا شک فی ان الاطلاق فی الاعلام بالنسبۃ الی الاحوال، فرماتے اس میں کوئی شک نہیں کہ علام شخصیہ میں جو اطلاق ہوتا ہے وہ احوال کے اعتبار سے ہوتا ہے، کما تقدمت الاشارۃ الیہ، جیسا کہ اس کی جانب اشارہ ہو چکا ہے۔ فرماتے یہ اعلام میں جو احوال کے اعتبار سے اطلاق ہوتا ہے، لیسا بالوضع، فرماتے یہ جو اطلاق میں سمجھ میں آتا ہے یہ اس کا معنی موصولہ نہیں ہے، اس کا معنی وضعی نہیں ہے، یعنی واضع نے اس کو اطلاق کے لیے وضع نہیں کیا بلکہ واضع نے اس کو کسی اور معنی کے لیے وضع کیا۔ پھر اطلاق کہاں سے سمجھ میں آ رہا ہے؟ بل انما یستفاد من مقدمات الحکمہ، اطلاق کو ہم مقدمات حکمت سے سمجھ سکتے ہیں۔ اسی طرح فرماتے ہیں یہ ہوگی تفصیل کی پہلی صورت۔ تفصیل کی دوسری ہمارے سامنے آتی ہے جملات کی۔ فرماتے ہیں جہاں تک تعلق ہے جملات کا تو ان میں جو اطلاق ہوتا ہے وہ بھی مقدمات حکمت سے معلوم ہوتا ہے، نہ کہ وضعیت کی صورت میں، یعنی جملات کو اطلاق کے لیے وضع نہیں کیا گیا بلکہ اطلاق کو ہم دلیل آخر یعنی مقدمات حکمت سے معلوم کریں گے۔ جہاں تک تعلق ہے اسماء اجناس، اسماء نکرہ اور اعلام اجناس کا، فرماتے ہیں کہ ان میں اختلاف پایا جاتا ہے، آیا اطلاق جو ہے بالوضع ثابت ہوتا ہے یعنی ان کا معنی موصولہ ہے، یا دلیل آخر یعنی مقدمات حکمت سے ثابت ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں ہمارا مورد بحث یہ تین چیزیں اس کے بارے میں انشاءاللہ بحث بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ اطلاق الجمل وما شابہہا، فرماتے ہیں جو جملوں کا اطلاق ہے اور جو جملوں سے ملتی جلتی چیزیں وہ ساری کی ساری لیسا بالوضع، فرماتے ہیں ان میں بھی جو اطلاق کی دلالت ہوتی ہے وہ دلالت وضعی نہیں ہوتی، وہ ان کا معنی موصولہ نہیں ہوتا بل بمقدمات الحکمہ، بلکہ مقدمات حکمت سے معلوم ہوتا ہے۔ وَهَذَا لَا خِلَافَ، فرماتے ہیں یہاں تک تو کسی کو اختلاف نہیں ہے، جملات میں مقدمات حکمت اور اعلام شخصی، معرف الف لام عہدی اور عام وغیرہ میں کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر بھی مقدمات حکمت حاکم ہوتے ہیں، لیکن ہماری بات کس بارے میں ہے؟ انما الذی وقع فیہ البحث، فرماتے ہیں جس میں ہماری بحث واقع ہوئی ہے، ہوا ان الاطلاق فی اسماء الاجناس وما شابہہا حل ہوا بالوضع او بمقدمات الحکمہ، کہ اسماء اجناس اور جو ان سے ملتی جلتی چیزیں ہیں آیا ان میں جو اطلاق ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ وضع کی صورت میں سمجھ میں آتا ہے یا ہمیں مقدمات حکمت کی وجہ سے سمجھ میں آتا ہے۔ یہ ہمارا بنیادی مورد بحث اور محل بحث ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ ای ان اسماء الاجناس حل ہی موضوعۃ لمعانیہا بما ہی شائعۃ و مرسلۃ، فرماتے آیا اسماء اجناس کو اس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، یعنی ان کا معنی موصولہ کیا ہے، یعنی وضع کی بات کریں، یعنی اگر ہم اس بات کا خیال رہیں کہ اسماء اجناس جو ہے وہ ان کا معنی موصولہ اطلاق ہے، فرماتے ہیں آیا اسماء اجناس کو ان معانی کے لیے وضع کیا گیا کہ جن میں شیوع اور جن میں ارسال اور جن میں عمومیت پائی جاتی ہے، علی وجہ یکون اور ارسال ہو اے اطلاق ہو
مأخوذا من المعنى الموضوع له اللفظ، فرماتے ہیں کہ اس اعتبار سے کہ جو اطلاق اور جو شیوعیت اور جو عمومیت ہمیں معلوم ہو رہی ہے وہ اس کے معنی موضوع سے معلوم ہو رہی ہو۔ آیا یہ اس طرح ہے، ما نسب الی المشہور من القدماء قبل سلطان العلماء، جیسا کہ سلطان العلماء سے پہلے کے جتنے بھی قدیم علماء ہیں، جتنے متقدمین ہیں، ان سب میں سے جو مشہور متقدمین ہیں ان کی جانب اس بات کی نسبت دی گئی ہے کہ اطلاق جو ہے وہ معنی موضوع ہوتا ہے، مقدمات حکمت سے اس کو واضح نہیں کرتا۔ یہ آ جائے گا ہمارے پاس پہلا نظریہ، یہ سوال کی پہلی صورت۔ او انہا موضوعۃ، یہ دوسرے سوال کی دوسری صورت بھی ہے اور یہ ہمارا دوسرا نظریہ بھی ہے۔ او انہا موضوعۃ لنفس المعانی بماہیہ، یا ان کو اسی معانی کے لیے وضع کیا گیا ہے کہ جو ان کا معنی اصل میں ہے انہی معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ والاطلاق یستفاد من دار آخر، اور جب اطلاق کو سمجھ رہے ہیں وہ دوسری دلیل سے سمجھ رہے ہیں، اس کو ہم مقدمات حکمت وغیرہ سے سمجھ رہے ہیں۔ اور وہ دلیل آخر کیا ہے؟ وَهُوَ نَفْسُ تَجَرُّدِ اللَّفْظِ مِنَ الْقَيْدِ، لفظ کا ہر قسم کی قید سے خالی ہونا خود اس بات کا قرینہ بن جائے گا کہ یہاں پر اطلاق ثابت ہو رہا ہے، تقیید ثابت نہیں ہو رہی۔ لیکن کس صورت میں؟ اذا كانت مقدمات الحکمت متوفرۃ فیہ، جب اس میں مقدمات حکمت بھی تمام شرائط پائی جائے۔ انشاءاللہ اس کو آگے ہم تفصیل سے بیان کریں گے۔ مقدمات حکمت سے مراد کون کون سی چیزیں کہ جن کا کلام میں ہونا ضروری ہے۔ تو کیا نتیجہ نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے پاس پہلا نظریہ آ گیا کہ اطلاق جو ہے معنی موضوع ہے، جو سلطان علماء سے پہلے تک کے علماء کا نظریہ تھا۔ اور جو دوسرا نظریہ ہمارے پاس آ گیا وہ سلطان علماء سے لے کر آج تک کے علماء کا نظریہ، کہ ان کی نزدیک کیا ہے کہ اطلاق جو ہے وہ من وضع سے ثابت نہیں ہوتا بلکہ مقدمات حکمت سے ثابت ہوتا ہے، کہ جو کہ دوسری دلیل بنتی ہے اس کا معنی موضوع ہوتا نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَهَذَا الْقَوْلُ الثَّانِي، فرماتے ہیں یہ جو دوسرا قول ہے کون سا والا، کہ ان سے جو ہم اطلاق سمجھ رہے ہیں وہ مقدمات حکمت سے سمجھ رہے ہیں، واضح سے نہیں سمجھ رہے۔ فرماتے ہیں وَهَذَا الْقَوْلُ الثَّانِي، جو دوسرا قول ہے، اول من صرح به فيما نعلم سلطان العلماء فی حاشیتی علی معالم الاصول، فرماتے ہیں میں جہاں تک جانتا ہوں سب سے پہلے اس قول کی جس نے صراحت کی تھی اور جو اس کے قائل ہوئے تھے وہ معالم الاصول کے حاشیہ بیان کرنے والے سلطان العلماء رحمہ اللہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وہ اس نظریے کے قائل ہوئے تھے اور انہوں نے سب سے پہلے نظریہ دیا تھا کہ اسماء اجناس، علام اجناس اور اسماء نکرہ وغیرہ میں جو اطلاق ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ واضح سے سمجھ نہیں آتا بلکہ مقدمات حکمت سے سمجھ آتا ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے نظریہ دیا۔ وَتَابِعَهُ جَمِيعٌ مَنْ تَأَخَّرَ عَنْهُ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا، اور ان کے زمانے سے لے کر آج تک کے زمانے کے جتنے بھی علماء متاخرین ہیں سب نے اسی نظریے کو اختیار فرمایا ہے۔ مصنف فرماتے ہیں میں خود بھی اسی دوسرے نظریے کا قائل ہوں۔ البتہ فرماتے ہیں کہ وَعَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ، اگر ہم پہلے قول کے قائل ہو جاتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یکون استعمال اللفظ فی المقید مجازاً، اگر ہم لفظ کو مقید میں استعمال کرتے ہیں تو یہ استعمال حقیقی نہیں ہوگا بلکہ مجازی ہوگا۔ مجازی کیوں ہوگا؟ تھوڑا سا غور کیجیے گا۔ اس لیے کہ لفظ کا معنی موضوع اس کا مطلق ہونا اطلاق ہے، یعنی جو اس کا معنی حقیقی ہے وہ مطلق ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر ہم، کیونکہ ہم نے کہا تھا نا مطلق اور مقید ایک دوسرے کے برعکس ہیں، یعنی کیا مطلب؟ مطلق کی جو ہم نے تعریف بیان کی تھی وہ اور تھی، مقید اس کا مقابل تھا، اس کا برعکس تھا۔ فرماتے ہیں جب ہم لفظ کا معنی حقیقی مطلق کو کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے جو مقید ہوگا اس میں لفظ کو استعمال کرنا معنی مجازی ہوگا۔ اگر ہم پہلے قول کے قائل ہو جائیں تو اس صورت میں حکم یہ ہوگا۔ لیکن وعلی القول الثانی، اگر ہم دوسرے قول کے قائل ہو جاتے ہیں، کون سے والے کے؟ جس کو سلطان علماء نے بیان کیا کہ وضع جو ہے جو اس کا معنی اسی کے لیے وضع کیا گیا ہے، ہم جو اطلاق سمجھ رہے ہیں وہ دوسری دلیلوں سے سمجھ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اگر ہم دوسرے قول کے قائل ہو جاتے ہیں یکون حقیقتاً، فرماتے ہیں لفظ کو مطلق میں استعمال کرنا بھی حقیقت ہوگا اور لفظ کو مقید میں استعمال کرنا بھی حقیقت ہوگا۔ اس اعتبار سے ان دونوں اقوال میں ہمارے سامنے فرق آ جاتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں والحق ما ذهب الیہ سلطان العلماء، یہاں سے مصنف کیا کر رہے ہیں؟ اپنے نظریے کو بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اگر آپ میرا نظریہ پوچھتے ہیں کہ میں قول اول کا قائل ہوں یا قول ثانی کا قائل ہوں، مصنف فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک قول حق وہی ہے جو کہ سلطان العلماء نے اختیار فرمایا ہے۔ آگے فرماتے ہیں میں صرف یہیں پر اکتفا نہیں کروں گا کہ میں اس قول کو اختیار کروں گا، بلکہ میں یہاں پہ ایک اور بات کہنا چاہوں گا۔ جو ہمارے پاس قول اول آ رہا ہے کہ جو ہم نے کہا تھا کہ سلطان العلماء سے پہلے جتنے بھی متقدمین تھے ان میں سے جو مشہور تھے ان کی جانب یہ نظریہ منسوب ہے۔ فرماتے ہیں بلکہ میں نے تو یہ بھی سنا ہے، یہاں تک بھی کہا گیا ہے کہ انا نسبت القول الاول الی المشہور مشکوک فیہا، اس قول کی مشہور متقدمین کی جانب نسبت دینا بھی میرے نزدیک مشکوک ہے، میرے نزدیک ثابت
نہیں ہے۔ فرماتے قبل اس کے کہ میں دلیلیں دے کر بیان کروں قول حق کو، اور جو مقابلے میں قول اول ہے اس کو میں باطل قرار دوں۔ فرماتے اس کو واضح کرنے سے پہلے وَلِتَوْضِيحِ هَذَا الْقَوْلِ وَتَحْقِيقِهِ، اس قول کی وضاحت کرنے کے لیے اور اس قول میں سے قول حق کو بیان کرنے کے لیے تمام ادلہ کے ساتھ، فرماتے اس کو واضح کرنے کے لیے يَنبَغِي بَيَانُ أُمُورٍ ثَلَاثَةٍ، فرماتے کہ میں 3 طرح کے امور کو یہاں پہ بیان کروں گا کہ تنفع فی هذا الباب وفی غیر هذا الباب، جو صرف آپ کو اسی باب میں فائدہ نہیں دیں گے بلکہ اس کے علاوہ دیگر ابواب میں بھی یہ امور آپ کو فائدہ دیں گے۔ امور جو ہیں، یہ مقدمے جو ہیں عمومی ہیں، اس میں بھی فائدہ دیں گے، اس کے علاوہ ہمیں دیگر مقامات پر بھی فائدہ دیں گے۔ فرماتے ہیں میں پہلے ان کو بیان کروں گا وَبِهَا تَكْشِفُ لِلطَّالِبِ مَا وَقَعَ لِلْعُلَمَاءِ الْأَعْلَامِ مِنْ اِخْتِلَافِ فِي التَّعْبِيرِ فِي الرَّأْيِ وَالنَّظَرِ، فرماتے ہیں اسی سے آپ کو معلوم ہو جائے گا، طالب یعنی مراد کون ہے؟ متعلمین ہے جو سیکھنے والے، فرماتے ہیں اسی سے معلوم ہو جائے گا، کشف ہو جائے گا کہ علماء کے درمیان جو تعبیر میں اور اختلاف رائے پایا جاتا ہے، فرماتے ہیں اس کی وجہ اور اس کی علت کیا ہے، یہ آپ کے لیے واضح ہو جائے گی۔ البتہ فرماتے ہیں وَهَٰذِهِ الْأُمُورُ الَّتِي يَنبَغِي بَيَانُهَا یا کما یلی، فرماتے یہ والے جو امور ہیں ان کو انشاءاللہ میں ایک ایک کر کے تفصیل سے بیان کروں گا۔ البتہ یہ جتنے بھی امور ہیں یہ دقیق علمی اور منطقی اور فلسفی مطالب پر مشتمل ہیں، لیکن ان کو بیان کرنا ضروری ہے تاکہ آپ کو فائدہ ہو سکے اور آپ کو یہ بھی معلوم ہو جائے کہ ان اقوال میں سے کون سا قول ہے وہ قول حق شمار ہوتا ہے۔ خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا؟ اطلاق آیا بالوضع دلالت کرتا ہے یا پھر مقدمات حکمت سے مصنف جو ہے وہ تفصیل کے قائل ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے اعلام شخصی کا، معرف الف لام احدی کا اور عام کا، فرماتے ہیں ان میں تو مقدمات حکمت سے دلالت کرتا ہے، وضع سے دلالت نہیں کرتا۔ اسی طرح فرماتے ہیں جہاں تک تعلق ہے جملات کا تو ان میں مقدمات حکمت سے دلالت کرتا ہے، وضع سے دلالت نہیں کرتا۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے اسماء اجناس، اعلام اجناس اور اسماء نکرہ وغیرہ تو اس میں اختلاف پایا جاتا ہے اور یہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ بعض افراد جو ہے وہ اس میں وضع کے قائل ہیں، بعض افراد جو مقدمات حکمت کے قائل ہیں۔ کلی طور پر فرماتے ہیں ہمارے سامنے اس تیسری صورت کے بارے میں 2 نظریے آتے ہیں۔ پہلا نظریہ ہے سلطان العلماء سے پہلے کے علماء متقدمین جو کہ مشہور علماء ہیں، ان کے نزدیک کیا ہے کہ یہ بالوضع ہے وہ دلالت کرتا ہے، یعنی اسماء اجناس، اعلام اجناس اور اسماء نکرہ میں بالوضع جو ہے اطلاق پر دلالت ہوتی ہے، یعنی اسماء اجناس کو وضع ہی معنی مطلق کے لیے کیا گیا ہے، اس طرح باقیوں کو بھی۔ اور دوسرا نظریہ ہمارے پاس یہ آتا ہے کہ سلطان العلماء اور ان کے بعد کے علماء سے لے کر آج تک کے جتنے بھی علماء ہیں ان کے نزدیک یہ جو دلالت ہمیں معلوم ہوتی ہے یہ وضع سے ثابت نہیں ہوتی بلکہ مقدمات حکمت سے معلوم ہوتی ہے۔ خود مصنف بھی اسی کے قائل ہے۔ اگر تم قول اول کے قائل ہوتے ہیں تو اس صورت میں مقید میں مطلق کا استعمال کرنا مجازی ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اس کا معنی وضعی ہے وہ اطلاق ہے، تو جب معنی غیر موصولہ میں استعمال کریں گے جو کہ مقید ہے تو پھر وہ استعمال مجازی ہوگا، حقیقی نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ہم دوسرے قول قائل ہوتے ہیں جیسے کہ مصنف بھی اسی کے قائل ہیں، اس صورت میں فرماتے ہیں کہ یہ ہر حال میں حقیقی ہوگا، چاہے اطلاق میں استعمال کریں یا آپ اس کو تقیید میں استعمال کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔